جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 27 دسمبر ہے اور 27 دسمبر کی شام ایک ایسا سانحہ 2007 میں ہوا جس کا غم آج بھی پاکستان نہیں بھلا سکا اور جس کا خمیازہ پاکستان اب تک بھگت رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت صرف پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں تھا، پوری قوم، پوری ملت اور پورے پاکستان کا نقصان تھا۔ اس دن بے نظیر بھٹو کو شہید نہیں کیا گیا، اس دن ایک سوچ کو قتل کیا گیا، ایک فکر کو شہید کیا گیا، ایک کرن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو ایک پروگریسو، ایک جیسے کہنا چاہیے ترقی پسند، جمہوریت پسند، آئین پسند اور آئین، جمہوریت، آزادی رائے، انسانی حقوق کی علمبردار سیاسی قائد تھی، رہنما تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے شہید ہونے سے پاکستان کو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیلا جائے، پاکستان کے اندر جو ایک جیسے کہنا چاہیے کہ قدامت پرستی پسندی اور جو ایک کنزرویٹو ماحول ہے یا جس طرح سے ٹالرنس اس میں کم ہو، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے یا اس کو دوام دینے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ محترمہ کی شہادت کا مقصد تھا جو ان کے پیش نظر، قاتلوں کے پیش نظر تھا۔ وہ قاتل آج بھی ڈھونڈنے کے لیے کوشش جاری ہے، قاتل سامنے نظر آتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے، لے نہیں سکتے۔ وہ تحریک طالبان پاکستان پہ الزامات ہوں، القاعدہ کا نیکسس ہو، جو بھی تھا، فیسیلیٹیٹر اس کے جو تھے وہ پاکستان میں آج بھی موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جنرل مشرف کا دور تھا اور جنرل مشرف جس طرح سے جن حالات میں، جن واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں محترمہ کی شہادت کو، تو ان کے اپنے جو ان کا جو خاندان ہے، ان کے صاحبزادے، ان کی اولاد، ان کی تمام جو فیملی ہے، زردائی صاحب، ان کا شبہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ بی بی کو قتل کروانے کی ایک باقاعدہ سازش جو ہے وہ کی گئی۔ بہرحال اس کے اوپر اب ہم یہاں تک جو ہے وہ انصاف ضرور ہوتا ہے اور انصاف ہو کے رہے گا۔ وہی جنرل مشرف اب پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن، ان کا نام آج بھی پاکستان میں ہے اور رہے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج دو باتیں ہم نے آج آپ سے کرنی ہے امپورٹنٹ۔ ایک تو بلاول بھٹو نے عمران خان صاحب کو جو آخری وارننگ دی ہے بڑی اہم ہے، اور دوسری اہم بات ہے جنرل باجوہ افسردہ ہیں اور اپنی افسردگی کا اظہار جو ہے وہ مستقل کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں باتیں ایک طرح سے جڑی بھی ہوئی ہیں، مگر اس کے اوپر جو ہے وہ اور تیسرا ایک اہم پہلو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا لہجہ اب کافی بدل گیا ہے اور مصالحت کی اسٹیبلشمنٹ سے کوششیں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو جنرل باجوہ ہیں، انہوں نے ایک آج بہت چرچا بھی ہے، جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جن کی ایک لمبی نشست جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے ایک اپنے کالم کے پیرائے میں جو ہے وہ اس کو تحریر کیا ہے۔ اس میں بتایا ہے، انہوں نے بہت سے ایکسپریشنز یوز کیے ہیں کہ جنرل باجوہ کیسی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہ جو ان کے پچھلے 4 سال میں ان کے ریگریٹس ہیں، ان کے پچھتاوے ہیں، وہ انہوں نے بتائے ہیں، ان کی افسردگی بتائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ جنرل باجوہ کو پتہ ہے، اگر وہ سامنے آ گیا تو منہ چھپانے کے لائق عمران خان صاحب نہیں رہیں گے۔ تو یہ پنچ لائن ہے جو کہ وہاں اس میں دی گئی ہے، اور اس میں بہت ساری کلیریفیکیشنز بھی ہیں جنرل باجوہ کی کہ ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ کہاں سے آئی، کیا ہوئی، سارا کچھ۔ لیکن جو بات انہوں نے اہم بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آج آپ میرے بارے میں، اگر آپ نے اپنی زبان بند نہ کی تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے اور پھر میں بھی آؤں گا۔ اور اب ان کو روک ٹوک بھی نہیں ہے، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ سامنے آ سکتے ہیں اور وہ بات بتا سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ وہ بتا سکتے ہیں، ان کے پاس ہیں، گو کہ وہ خود بھی بہت ساری چیزوں میں شریک تھے۔ لیکن بہرحال
ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا دفاع کر سکیں اور جو کچھ ہوا اس کو وہ بتا سکیں. تو اس بڑا دلچسپ ان کا کالم ہے جو آج میں نے پڑھا. تو ظاہر ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا جو کالم ہے اس کو اکثر پڑھتے ہیں، لیکن آج جو پڑھا تو اس میں یہ ایک بڑی سگنیفیکنس تھی کہ عمران خان صاحب کو جناب باجوہ کی طرف سے ایک پیغام اس کے اندر جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ اگر آپ نے بس نہیں کی تو پھر اس کے بعد ہم بھی پھر بس نہیں کریں گے. اب اس کا تعلق جو ہے نا اس کو آپ جوڑیے فواد چودھری صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ. ایک طرف جناب باجوہ کا یہ پیغام ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی گڈی سی باتیں کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اب اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کافی زیادہ بدل گئی ہے اور ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بھی ہے. عمران خان نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے اور مارچ اپریل میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بھی فواد چودھری صاحب نے فرمایا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ جو بھی کام کریں گے ہم اس کے اوپر ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو کہ ہو رہی ہیں اس میں جنرل عاصم منیر جو ہے ان کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ اب وہ بہت ایک کمان سنبھالی ہے اور بڑا فرق پڑا ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بنانا چاہتے ہیں اور پھر انتخابات بھی جو ہیں وہ مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں. نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوں عمران خان صاحب نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی دیا، عمران خان صاحب نے دیا. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ غیر سیاسی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی سیاست کے تعلق نہیں ہے. ضروری بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ویسے تو عمران خان صاحب کی بات اگر کوئی وہ بات کر رہے ہو تو اس کو بالکل الٹ جو ہو رہا ہے نا اس کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں، اور وہ چاہت جو ہے ان کی اس طرح کی نکل رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحہ موجود میں کر بھی رہے ہوتے ہیں. یہ دو بڑی اہم باتیں ان کے بارے میں، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو ان کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. اب کیوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گڈی تعلقات ہوں. جنرل عاصم منیر جو ہے ان کے ساتھ ان کی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں، کیوں مفاہمت ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے ایک خبر چھپی آئی تھی اور صدر علوی جو ہے انہوں نے کراچی میں صحافیوں سے ملاقات کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو گندی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے صدر مملکت نے فرمایا کہ انہوں نے آرمی چیف سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی کہ انہوں نے اپنے شک کا اظہار بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ کہا بھی کہ گندی ویڈیوز جو ہے یہ نہ آئے. تو ایک طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے صدر علوی کے ذریعے سے معافی طلب کی ہے کہ مجھے معاف کر دیں اور یہ جو باقی ویڈیوز اور آڈیوز ہیں یہ سلسلہ بند ہو جائے اور میں آپ کے ساتھ اب مفاہمت کر کے دکھاؤں گا. یہ پیغام ہے جو کہ صدر علوی کے ذریعے سے دیا گیا ہے اور یہی وہ پیغام ہے جس کا کہ اب فواد چودھری صاحب پرچار بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آڈیو ویڈیوز جو بھی ریلیز کر رہا ہے یہ انتہائی غلط بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر پچھلے 4 سال کی جو انہوں نے ایک دھونس اور جو ان کا ایک رویہ تھا، جو ان کی طرز سیاست تھی، جو ان کے الزام بہتان ترازی کی طرز سیاست تھی، اگر اس کے اندر کوئی ایک لچک آئی ہے تو بدقسمتی کے ساتھ ان آڈیوز کے بعد ہی آئی ہے. اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بھی موجود ہے، کوئی 7 منٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی 25 منٹ کی بات کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ویڈیوز اور آڈیوز بھی موجود ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ شبہ ہے کہ اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ آ گئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ ان کی آڈیوز سے بھی کافی نقصان پہنچا ہے. خاص کر کے ان کا ایک بہت حلقہ جو ہے وہ جو پاک فوج کی جو فیملیز ہیں، کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت اس میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. ان کی فیملیز جو خواتین ہیں، جو ان کی جو اعلیٰ جو بھی افسران ہیں فوج کے، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، رغبت کرتے ہیں تو اور ان کا دفاع کرتے ہیں. ان آڈیوز سے جو ہے کم از کم ان گھروں کے اندر
جو ہے وہ اضطراب پایا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر ویڈیوز آ گئی تو عمران خان صاحب نے بائی دا وے اپنی جو آڈیوز ہیں ان کو ایک مرتبہ بھی فیک نہیں کہا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فیک نہیں ہے، اس کی فرانزک رپورٹ آ گئی کہیں سے بھی تو ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس چیز نے بہت ان کی جو پارٹی ہے، ان کے جو فالوورز ہیں، اب وہ لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ مثلا ہمارا دوست ہے شفاعت، ایک انتہائی بہت ہی اہل فنکار ہے، مختلف آوازوں میں وہ بولتا ہے، اور شفاعت علی اور اس کی جو بہت فین فالوئنگ ہے، مجھ سمیت بہت سارے لوگ اس کے مداح ہیں، ہر طرح کی آواز نکالتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ اس کی آواز ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھا کسی نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ اس کی آواز ہو بھی جاتی لیکن اتنی گندی گفتگو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ شفاعت کے بارے میں کسی نے لکھا ہوا تھا، جو اس کے اندر معیوب بات ہے۔ میں تو اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر آپ کے جو لیڈر صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں اگر اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں پہ الزام لگا کے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت المیے والی بات ہے۔ بہرحال یہ بات ضروری تھی کرنی، کیونکہ شفاعت کو جس طرح کے میسیجز کیے جا رہے ہیں، اس کی جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے اور اس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو معاملات ہیں بلاول بھٹو صاحب نے جو آج کہا ہے وہ بہت اہم ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور بلاول نے آج مشروط پیشکش بھی کی ہے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ آپ آ جائیں اور آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، ورنہ پھر آپ کے ساتھ اور سیاسی لوگوں سے بات چیت کریں، ورنہ پھر آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کچھ جو وہ لوگ، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ بلاول بھٹو صاحب نے وارننگ دی ہے عمران خان صاحب کو، اور یہ بالکل درست وارننگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ حقیقت ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو پارلیمان سے باہر آپ اگر استعمال کرتے ہیں اور سڑکوں پہ سیاست کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ جمہوری نہیں غیر جمہوری رویہ ہوتا ہے، اور یہ غیر جمہوری رویہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا بلاول نے کہ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے، آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑا، ان کی بہنوں کو جیل میں ڈالا، فریال تالپور کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں کہ زرداری صاحب کی وہ بہن تھی اور ان کو وہ بہت عزیز ہے، ہر بھائی کو بہن عزیز ہوتی ہے، انہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے مریم نواز کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے والد سے جیل میں ملنے کے لیے گئی تاکہ ان کو تکلیف پہنچے میاں نواز شریف کو۔ تو یہ ایک سیاست تھی، اس کو انہوں نے آج حوالہ بھی دیا اور یہ کہا کہ آپ کی بیٹی بھی ہے اور آپ کے بچے بھی ہیں اور آپ کی اہلیہ بھی ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، جو 7 پردوں میں چھپی بیٹھی ہیں، اور ان کی آڈیوز بھی آ چکی ہیں، ان کے پاس ان کے بارے میں بہت سی ثبوت بھی سامنے آ گئے۔ تو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ان کو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اگر آپ نے سیدھے طریقے سے پارلیمان میں آ کے واپس بات نہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اس کو کوئی روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ کلیئر کٹ بات تھی جو کہ بلاول بھٹو نے کی۔ اب ہوگا کیا؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ مصالحت کے اوپر آئیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھی باتیں کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیے گا چند دنوں کے اندر جنرل باجوہ کے خلاف ان کی زبان رک جائے گی، وہ کون تھا پہ تو آ گئے ہیں، لیکن اب اس کے بعد وہ کون تھا پہ بھی نہیں جائیں گے، اور پھر ان کا جو نیریٹو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امریکہ، اینٹی باجوہ نیریٹو سب ختم، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ سیاستدانوں کے اوپر آئیں گے اور سیاستدانوں کی کردار کشی کریں گے، اور وہ آسان ٹارگٹ نہیں ہے اس لیے ان کے لیے، اور اس پہ کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہوگا اور نہ شاید ان سیاسی جماعتوں کو مسئلہ ہے۔ تو اور پھر وہ صحافیوں پہ الزامات جیسے وہ لگاتے رہے ہیں اور لگاتے ہیں، یہ تو ان کی روز کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ایک ہی رستہ بچا ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ پارلیمان میں واپس آئیں اور ایک سیاسی حقیقت کے طور پر پارلیمانی سیاست کا آغاز کریں، جس طرح سے بہت سی جماعتوں نے سیکھا ہے اور وہ آمریت کی گود میں سے نکل کے وہ جمہوری ہوئی ہیں، عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔